اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العلی العظیم۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں زندگی کیسے گزاریں کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا اس سلسلہ مجالس کا آخری مرحلہ ہے۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا مغز اور ماحصل یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا ایلیوژن ہے، سراب ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں سفر کرنے والے مسافروں کو پانی کی تلاش میں آگے بڑھتے ہوئے ریت کے اوپر چمکتی ہوئی ریت پانی کی موجوں کی مانند معلوم ہوتی ہے۔ تشنگی کے عالم میں آفتاب کی تمازت، حدت اور گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر جب وہ اس طرف بڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں سے چند قدم آگے پانی ہے اور چند قدم آگے پانی ہے، اور اس طرح اسی دھوکے میں مبتلا ہو کر وہ پانی کی جستجو میں بڑھتے رہتے ہیں۔ پیاس بڑھتی رہتی ہے، پانی نہیں مل پاتا، اور بہت سی مرتبہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سراب۔ تو یہ دنیا بھی سراب کی مانند ہے۔ تمہیں پہنچنا آخرت تک ہے، تمہاری منزل اللہ کو راضی کرنا اور اپنے لیے ابدی سعادتیں جنت کی صورت میں حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا بتا دیا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ایک سودا کیا ہے اور ان کے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ لہٰذا وہ جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتے، اس سراب اور اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی بصیرت اور شعور کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ کمپنی نے اپنے ایک ملازم کو کسی دوسرے شہر میں بھیجا کہ تمہیں اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے، وہاں پر تمہاری میٹنگز ہوں گی، وہاں پر تمہاری ملاقاتیں معزز افراد سے ہوں گی، لہٰذا ان کو متاثر کرنا ہے، اور یہ پروجیکٹ تم کو لے کے آنا ہے۔ یہ بزنس کلاس کا تمہارا ٹکٹ ہے، یہ تمہارے رکنے کا انتظام ہے۔ یہ یہاں سے چلا، اور جب یہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کو بزنس کلاس لاؤنج میں رکایا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ بڑی ساری چیزیں ہیں، اتنی اچھی اچھی غذائیں ہیں، اتنا اچھا ماحول ہے۔ یہ کھانے میں، پینے میں، اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اچھا ماحول، پرسکون فضا تھی، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی اور اس نے اپنی فلائٹ کی طرف بڑھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ گیٹ تو بند ہو چکے اور آپ کی فلائٹ اب مس ہو چکی ہے۔ راستے کو منزل سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں جانا تھا، جس مقصد کے لیے نکلا تھا، اس مقصد کو بھول کر راستے کی آرام و آسائش میں مبتلا ہو کر اپنا نقصان کر بیٹھا۔ ایک طالب علم ہے جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتا ہے، لیکن ایک پرچے میں وہ فیل ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ بھائی تم تو اتنی محنت کرنے والے، کلاس میں اتنے حاضر جواب، پھر آخر تم فیل کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، میں نے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لالچ میں وہ پوری رات جو مجھے سو کر گزارنی تھی وہ جاگ کر گزاری۔ صبح امتحان ہے اور میں پوری رات جاگ کر بار بار اپنے درس کو دہراتا رہا،
दोहराता रहा। नतीजा ये हुआ कि जब मेरे सामने पर्चा इम्तिहान आया, जब मेरे सामने आंसर शीट आई, तो मेरा जहन ही काम नहीं कर रहा था, मेरे ऊपर नींद का गलबा था। लिहाजा मैं एक जुमला भी न लिख सका, नींद के झोंके आते रहे और बिलाखिर मैं नाकाम हो गया। ये नाकामी क्यों हुई? इसलिए कि जहाँ काम करना था वहाँ सो गया, और जहाँ सोना था वहाँ पर जागता रहा। तो ये बदनज़मी, ये धोखा खा जाना, ये इंसान को नाकाम करता है। दुनिया काम करने के लिए है, अर्ज़ किया था दुनिया काम करने के लिए है। अगर दुनिया में काम किया है तो कब्र और बरज़ख आराम करने के लिए है, और आखिरत इनाम हासिल करने के लिए है। लिहाजा ज़िंदगी को कामयाब करना, धोखा न खा जाना। धोखा न खा जाओ, इसलिए इस दुनिया की मज़म्मत बार बार की गई। कुरान करीम ने भी बताया कि दुनिया के मुताल्लिक़ होशियार रहना, पैगम्बर अकरम ने भी बताया, और अइम्मा हुदा ने भी बार बार इस दुनिया के मुताल्लिक़ बताया कि ये दुनिया सांप की तरह है, बाहर से चमकदार बहुत है मगर अंदर से जहरीली है। लिहाजा इसके धोखे में, इसके फ़रेब में ना आ जाना। इसलिए कि बच्चा जो नादान होता है वो सांप की चमकती हुई स्किन को देखकर आगे बढ़ता है। वो उस जहर से बेखबर है जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो उसको खिलौना समझ के पकड़ लेता है और नुकसान उठा लेता है। तुम इस फ़रेब में मुब्तला ना हो जाना। एक मरतबा गुज़र हो रहा है मौलाए कायनात का एक जगह से, साथ में असहाब मौजूद हैं। वहाँ एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई है, बदबू उठ रही है। सब ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिए वहाँ से गुज़रने के लिए। इमाम ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे नज़दीक तुम्हारी दुनिया इस कुत्ते की लाश से भी ज़्यादा बेकीमत है। कई मरतबा मौला मजम्मत कर चुके थे, लिहाजा किसी ने सवाल कर लिया कि मौला इस दुनिया की कोई चीज़ आपको अच्छी भी लगती है? तो इमाम ने कहा, हाँ, मुझे इस दुनिया की 6 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यह हदीस पैगम्बर अकरम की भी है और मौला कायनात की भी। कहा 6 चीज़ें इस दुनिया की मुझे बहुत पसंद हैं। कौन सी 6 चीज़ें? फरमाया 2 घूंट, 2 कतरे और 2 कदम। अर्ज़ कर चुका हूँ कि पैगम्बर अकरम की हदीस भी है, मौला कायनात भी इस वक्त इस सहाबी के सवाल पर इस हदीस पैगम्बर को दोहरा रहे हैं। कौन से 2 घूंट? कहा एक सब्र का घूंट, एक गुस्से का घूंट। कौन से 2 कतरे? कहा एक शहीद के जिस्म से निकलने वाला खून का कतरा, और दूसरे गुनहगार की आंखों से निकलने वाले तौबा के आंसू के कतरे। कौन से 2 कदम? का एक वो कदम जो अज़ान की आवाज़ पर बंदा फ़र्ज़ की अदायगी के लिए कदम बढ़ाता है मस्जिद की तरफ, मुसल्ले की तरफ, अपने रब के सामने सर झुकाने के लिए। और दूसरा वो कदम जो कोई शख्स आगे बढ़ाता है अपने रूठे हुए अज़ीज़ को, रिश्तेदार को मनाने के लिए। तो मौला इस दुनिया की मदह भी करते हुए नज़र आए, मजम्मत भी करते हुए नज़र आए। अइम्मा मासूमीन ने इस दुनिया की तारीफ़ भी की, इस दुनिया की मजम्मत भी की। तारीफ़ न की होती तो यह अहादीस हमारे सामने कहाँ से आती? अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। या ये बात कहाँ से आती कि जब किसी आने वाले ने मौला से कहा कि मौला इस दुनिया की आप मजम्मत करते हैं, वाकई ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया इंसान को धोखे में मुब्तला कर देने वाली है। तो इमाम ने कहा कि कब इस दुनिया ने तुझको धोखा दिया? यानी वो दुनिया की मजम्मत कर रहा था तो इमाम ने इसका दूसरा रुख पेश करना चाहा। कहा कब तुझको इस दुनिया ने धोखा दिया? क्या तूने उठते हुए जनाजे नहीं देखे? क्या तूने जवानों की मैयतें नहीं देखी? फिर किस चीज़ ने तुझको धोखे में मुब्तला कर दिया? क्या दुनिया ने तुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखा दिया था? अगर फिर भी तू धोखे में मुब्तला हुआ तो फिर तू उस शख्स की तरह है कि जो किसी ज़ईफ़ा को देखे कि उसके दांत टूट चुके हैं, उसका बदन में लर्ज़ा तारी है, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ हैं, मगर वो दुल्हनों वाला लिबास पहने हुए मुतवज्जे कर रही है, और फिर भी तू धोखा खा जाए, जबकि वो बता दे कि मैं ज़ईफ़ा हूँ। दुनिया ने तो सब कुछ बता दिया। फिर आपने फरमाया ये दुनिया आबिद के लिए मस्जिद है, ताजिर के लिए बाज़ार है। ये बातें तो मैंने इससे पहले भी बयान की और आपके भी बराबर गोश गुजार होती रहती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मौलाए कायनात ने दुनिया की मदह भी की, मजम्मत भी की, मगर मजम्मत वाली अहादीस, मजम्मत वाले फ़रामीन ज़्यादा हैं और दुनिया की तारीफ़ वाली अहादीस और कलिमात कम हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ये सवाल अक्सर होता है तो मैं जवाब
اس کا یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے ایسا ہے کہ دنیا کی اکثریت بہکنے والی ہے، اکثریت فسق و فجور میں مبتلا ہونے والی، ظلم کرنے والی، شرک کرنے والی، اللہ کے مقابلے پر آنے والی، شیطان کی راہ پر چلنے والی، اپنے آپ کو تباہ و برباد و ہلاک کرنے والی۔ تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اس دنیا کے ذریعے سے خود کو برباد نہ کرنا، اس دنیا کے دھوکے میں آ کر ظلم نہ کر بیٹھنا، اپنے آپ کو تباہ نہ کر بیٹھنا، آخرت کو برباد نہ کر بیٹھنا، لہٰذا مذمت کی احادیث زیادہ بیان کی گئیں۔ اور چونکہ بتانا تھا کہ اس دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر آخرت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ساتھ ساتھ مدح کی اور تعریف کی احادیث بیان کی گئیں۔ دوسری بات جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اور ائمہ کے یہاں بھی دنیا کی مذمت کی احادیث ہیں، مگر مولا کائنات کے یہاں یہ دنیا کی مذمت کی گفتگو بہت زیادہ ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مولا کائنات کے سامنے جو افراد ہیں، جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، جو لوگ ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے تربیت کیے ہوئے افراد، جن میں کہ اعلیٰ کردار جو پیغمبر کی بات پر، پیغمبر کے حکم پر، ایسا دین پر جمے تھے کہ ایک لمحے کے لیے ہٹنے کو تیار نہ تھے، اب آہستہ آہستہ فتوحات ہونے کی بنا پر پیغمبر چلے گئے، اسلام کے اندر مال جمع کرنے کا جذبہ بعض لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھانے لگے۔ پیغمبر کے مولا نے فرمایا بھی کہ پیغمبر کے نقوش قدم اب دھندلے پڑ چکے ہیں، کس راہ پر تم جا رہے ہو، کس طرف تم چل رہے ہو، کیا تم جانتے نہیں تم کس نبی کے امتی ہو کہ جس نے اس دنیا کے سینے سے کبھی دودھ نہیں پیا، جس نے اس دنیا سے کو صرف ضرورت بھر اس دنیا کو استعمال کیا؟ اور کیا تم بھول گئے پیغمبر کی ان تعلیمات کو کہ کتنی سادگی سے نبی کریم رہا کرتے تھے، اپنا لباس اپنے ہاتھ سے پیوند لگا لیتے تھے، اپنے نالین کو سی لیا کرتے تھے، خود زمین پر بیٹھ جاتے تھے، سواری پر بھی اپنے ساتھ کسی صحابی کو، کسی غلام کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ ساری چیزیں، وہ ساری تعلیمات تم بھول گئے۔ تو ایسا معاشرہ سامنے ہے جس کو مولا بیان بھی کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ ہی کا خطبہ نمبر 129 ہے کہ جہاں کہتے ہیں کہ تمہارے امیر نعمتوں پر شکر کرنا بھول گئے ہیں، نا شکرے ہو گئے ہیں تمہارے امیر۔ کس طرف آخر تم جا رہے ہو؟ تمہارے فقیروں کے اندر قناعت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اور دوسرے موقع کے اوپر کہتے ہیں کون سا معاشرہ سامنے ہے؟ اس کے جوان بے حیا ہیں، اس کے بوڑھے بے غیرت ہیں، اس کے امیر ان کے اندر سخاوت ختم ہو چکی ہے، فقیر ان کے اندر سے قناعت رخصت ہو چکی ہے۔ علماء وہ ہیں کہ جو بے عمل ہو چکے ہیں۔ کس معاشرے؟ تو ایسا معاشرہ ہے جو مولا کے سامنے ہے۔ اس معاشرے کو واپس لے کر آنا ہے، مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ مولا سے بار بار آ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا ایسا کر لیجئے، یہ چیزیں ہیں ان کو فی الحال چھوڑ دیجئے، انہیں باقی رہنے دیجئے، ان کو باقی رہنے دیجئے۔ جو مال تقسیم ہو چکا چلا گیا، اب اس کو واپس لینے سے مسائل پیدا ہوں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، لوگ آپ کو چھوڑ کے مخالفین کے خیمے میں چلے جائیں گے۔ مگر مولا واضح طور پر کہتے نظر آئے کہ میں مظلوم کا حق لے کے رہوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے حق کے چشمے پر واپس لا کے رہوں گا۔ اگر کسی نے کسی مظلوم کا حق لیا ہے اور بیت المال کا ایک سکہ بھی کسی کے پاس ہے تو میں اسے واپس لاؤں گا، چاہے اس سے کسی کا مہر ادا کیا جا چکا ہو، چاہے اس کو کسی مصرف میں استعمال کیا جا چکا ہو۔ تو یہ جملے، یہ باتیں، یہ خطبے، یہ نظریات جب سامنے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ عدل کے سلسلے میں، اللہ کے حکم پر چلانے کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں مولا کائنات کوئی رعایت کسی کے ساتھ کرنے والے نہیں ہیں، تو اب مولا کی مذمت کرنے لگے، مقابلے پر آنے لگے، باتیں کہنے لگے اس معاشرے کو واپس لانے کے لیے۔ اور وہ جو عام افراد ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات سے تھوڑا سا واقف ہوئے تھے، آخر میں اسلام لائے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کس رخ پہ معاشرہ چل پڑا، تو اب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا اسلام بھی اور حکومتوں کی طرح کوئی حکومت ہے کہ جہاں مال جمع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو بتانے کے لیے، حق سے آشنا کرنے کے لیے مولا کائنات بار بار یہ گفتگو کرتے ہیں کہ دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، مال کے فریب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور اسی لیے مولا کی
گفتگو میں، مولا کے خطبات میں آپ کو بار بار ظلم کی مذمت نظر آئے گی، دنیا کی مذمت نظر آئے گی، حب دنیا کی مذمت نظر آئے گی، نفس کے غلام نہ بن جانا، آزمائش ہے۔ پورا خطبہ قاسیہ اس سلسلے میں موجود ہے۔ تم سے پہلے والوں کی بھی آزمائش ہوئی، تمہاری بھی آزمائش ہے جو لی جا رہی ہے۔ تم سے پہلے والوں پر بھی حملہ کرنے والا وہ ازلی دشمن شیطان موجود تھا، آج بھی وہ تمہارے اوپر حملے کر رہا ہے، تمہارے ناک میں تکبر کی ہوا بھر دیتا ہے، وہ تمہاری انگلیوں کے پورموں تک پر چوٹیں لگاتا ہے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہے۔ لہٰذا اس کے ہاتھوں ناکام نہ ہو جانا، اس کی اسکیم کا حصہ نہ بن جانا، اس کی اس سازش میں مبتلا ہو کر حق کو چھوڑ نہ دینا، آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ بار بار مولا اس کو بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو، تم سے پہلے جو افراد چلے گئے اس میں اللہ کے نیک بندے بھی تھے، انبیاء بھی تھے، ان کے پاس اختیار بھی تھا، اقتدار بھی تھا، وہ چاہتے تو اس دنیا سے سب کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ جناب داؤد کے پاس کتنی بڑی حکومت تھی، مگر ذرا دیکھو، ذرا غور کرو کہ جناب داؤد نے اس دنیا سے کیا لیا۔ کہا وہ اپنے ہاتھ سے چٹائی بنتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تھے، اور مال دنیا، حکومت دنیا کو یعنی عدل قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے اور اسلام کے احکام کو نافذ کرنے پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے، مگر اپنے ذاتی مصرف اور مقصد کے لیے انہوں نے کبھی حکومت کو نہیں استعمال کیا۔ دیکھتے کیوں نہیں ہو جناب موسیٰ کے اختیارات میں کیا کمی تھی؟ کلیم اللہ تھے، جو چاہتے اللہ سے سوال کر لیتے، سب ان کو مل جاتا، مگر وہ اتنے لاغر اور کمزور ہو گئے تھے معمولی غذا استعمال کرنے کی بنا پر کہ جب ان کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا جاتا تو اتنے لاغر اور کمزور تھے کہ ان کی کھال اتنی پتلی ہو چکی تھی، اتنی شفاف ہو چکی تھی کہ اس سے ان کے شکم کی سبزی نظر آتی تھی، جو انہوں نے کھایا ہو وہ نظر آنے لگتا تھا۔ اور کیوں نہیں دیکھتے جناب عیسیٰ کا عالم کیا تھا؟ وہ جو مسیحا ہیں، وہ جن کو صاحب اعجاز بنایا گیا، کوڑیوں پہ ہاتھ رکھیں تو ان کو شفا بخش دیں، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیریں تو ان کو بینائی مل جائے، مردوں کو ٹھوکر ماریں تو اذن خدا سے وہ زندہ ہو جائیں۔ مگر ان کی اپنی زندگی میں سادگی کا عالم کیا تھا؟ یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنا خادم بنا رکھا تھا، انہوں نے اپنے پیروں کو اپنی سواری بنا رکھا تھا، وہ چاند کی چاندنی کو چراغ بنا کر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یعنی بتا یہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے لے کر جناب آدم تک دیکھتے چلے جاؤ، جتنے انبیاء ہیں، جتنے نیک بندے ہیں، وہ کبھی اس دنیا سے اپنی ضرورت سے زیادہ لیتے نظر نہیں آتے، اس دنیا کے فریب میں مبتلا نہیں ہوئے۔ پھر تم کو کس چیز نے فریب میں مبتلا کر دیا؟ تم کس راہ پر چل پڑے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کو پیش کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو نجات اور کامیابی مل جائے گی؟ لہٰذا مولا بار بار بتا رہے تھے، متوجہ کر رہے تھے کہ دیکھو اس دنیا میں زاہدانہ روش اختیار کرنا۔ ایک زاہد کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ زاہد ایسا نہیں ہے کہ زاہد دنیا سے کچھ لیتا نہیں ہے، لیکن اس کی نظر آخرت پر رہتی ہے۔ ایک دنیا کے زندگی گزارنے کا نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیا سے رشتہ توڑ لو، ترک تعلق کر لو، معاشرے میں نہ رہو۔ یہاں رہو گے تو بیوی بچے ہوں گے، یہاں رہو گے تو خاندان ہوگا، یہاں رہو گے تو تجارت اور دوسری چیزیں اپنی طرف تم کو کھینچیں گی، لبھائیں گی۔ لہٰذا اس سے رشتہ توڑ کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، گپھاؤں میں چلے جاؤ۔ یہ راہبانہ زندگی ہے۔ اسلام راہبانہ زندگی نہیں، زاہدانہ زندگی چاہتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے معاشرے سے نکلنے ہی کا یہ طریقہ آگے چل پڑا ہوتا اور آج چل پڑے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنے اچھے لوگ ہوں گے، جتنے معرفت رکھنے والے ہوں گے، وہ تو معاشرے سے نکل کے چلے جائیں گے۔ پھر معاشرے کے اندر کون رہیں گے؟ برے افراد، بدماش، ظالم۔ ان کی اصلاح کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ ان کو بلند کرنے کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ اسلام کہتا ہے تمہیں تنہا نہیں بلند ہونا، بلکہ فرد کے ساتھ خاندان، خاندان کے ساتھ معاشرہ، پورے سماج کو لے کر بلند ہونا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو تم کو چلنا ہے، سب کو لے کر بلند ہونا ہے۔ لہذا زاہدانہ زندگی، زاہدانہ روش کیا ہے کہ روح کی بالیدگی، قلب کی آسودگی اور کمال بندگی، یہ سب لے کے ساتھ چلو
تاکہ کامیاب۔ خطبہ نمبر 80 کہ جس کے اندر مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آرزوؤں کو کم کر دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو اور حرام سے اجتناب کرو، یہی زاہدانہ زندگی ہے، یہی ایک زاہد کی شان ہے۔ یعنی دونوں کی نظر آخرت پر رہتی ہے، راہب کی بھی زاہد کی بھی، مگر فرق کیا ہے کہ راہب دنیا کو چھوڑ کے آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے، زاہد دنیا میں رہ کر حب دنیا سے آزاد ہو کر آخرت حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یہی اسلام کی پسندیدہ زندگی ہے۔ مگر اس پسندیدہ زندگی کو اپنانا آسان اس لیے نہیں کہ جب تک انسان خود شناسی کے مرحلے سے گزر نہ جائے، جب تک اپنے آپ کو پہچان نہ لے، بار بار دھوکہ کھائے گا، بار بار پھسلے گا۔ آج جس زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زندگی دنیا والوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اس زندگی میں مادیت کا حملہ ہے، یا ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، یا ایسے ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یا ایسے ہیں کہ جو آخرت کی بات تو کرتے ہیں، آخرت کے عقیدے کو زبان پر تو لاتے ہیں، مگر وہ عقیدہ قرآن کریم کے اندر تو موجود ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن سے نکل کے ان کی عملی زندگی میں نہیں آ پا رہا۔ لہٰذا زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو اسلام نے کہا کہ زاہدانہ زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا بھی اور آخرت بھی۔ پیغمبر کی خدمت میں آنے والا آیا تھا، اس کے عزیز لے کر آئے تھے کہ جنہوں نے آ کے کہا کہ یہ بیمار ہے۔ پیغمبر اکرم نے اسے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتا تو نے دعا کیا کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دعا یہ کی تھی۔ آہستہ سے آ کے پیغمبر کو سب سے الگ ہٹ کے بتایا، میں نے دعا یہ کی تھی کہ اے معبود مجھے آخرت میں محروم نہ کرنا، آخرت محفوظ رہے چاہے مجھے دنیا ملے یا نہ ملے۔ پیغمبر نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اگر تو آخرت کے ساتھ دنیا مانگتا تو کیا اللہ دونوں چیزیں نہ دیتا؟ اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جیسے ہی یہ کلمات اس کی زبان پر جاری ہوئے، فوراً اس کو شفا مل گئی اور وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ یعنی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہی اسلام کا پیغام ہے۔ یہی خطبہ نمبر 209 نہج البلاغہ کا کہ جہاں مولا اپنے صحابی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اور جب اس کا مکان دیکھا تو یہ نہیں کہا تم نے وسیع مکان کیوں بنایا، بلکہ کہا کہ اس مکان کو آخرت میں منتقل کرنے کا انتظام کرو، تمہیں وہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اسے مہمانوں سے خالی نہ رکھنا، اس کے ذریعے صلہ رحمی کرنا، اس کے ذریعے بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا، تاکہ یہ وسیع مکان کا رکھنا بھی تمہارے لیے حصول سعادت اور حصول آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور جب مولا کے ان صحابی جن کا نام علا بن زیاد حارثی ہے، انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ مولا ذرا میرے بھائی کو بھی تو نصیحت کیجئے، عاصم کو اس نے راہبانہ طرز اختیار کر لیا ہے، موٹا لباس پہنتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، معمولی غذا کھاتا ہے، ایک گوشے کے اندر جا کر بیٹھ گیا، بس ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے۔ امام نے کہا اس کو بلاؤ، اور جب وہ آیا تو امام نے کہا اے اپنی جان کے دشمن، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھ کو شیطان نے فریب دے دیا، اللہ نے جن نعمتوں کو تجھ پر حلال کیا تھا تو نے کیوں ان نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا؟ کیا یہ بندگی ہے کہ جس کا تقاضا اسلام نے تجھ سے کیا؟ شرمندہ ہو گئے عاصم، چاہنے والے تھے، مگر اس کے بعد کہا کہ مولا آپ نے بھی تو یہی طریقہ اختیار کیا، آپ کا لباس بھی معمولی ہے، جو کی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھتے ہیں، مولا میں نے تو آپ کو دیکھ کر یہ طرز اختیار کیا۔ دیکھیے یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ وہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلو، پھر انہوں نے ضرورت بھر غذا لے کر باقی اختیار ہوتے ہوئے اس سے اجتناب کیوں کیا؟ آخر کیوں اپنا ہاتھ کھینچے رکھا؟ وہاں مولا بتا رہے ہیں کہ سنو تم دنیا کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو، ہم نمونہ عمل ہیں، اور اللہ جس کو ہادی اور رہبر بناتا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی رعایا میں جو سب سے کمزور شخص کی غذا ہے، جو ایک فقیر کا لباس ہے، وہ ویسا لباس پہنے تاکہ کل غریب کو معاشرے میں شرمندگی نہ ہو، تاکہ کل کوئی فاقہ مست
پریشان نہ ہو اور اس کو اطمینان رہے کہ جب امیر کائنات ہو کر ہمارا مولا ایسا لباس پہنتا ہے تو ہم کو یہ لباس پہننے میں کیا شرمندگی، مولا ایسی غذا کھاتے ہیں تو ہم کو کیا شرمندگی۔ تو یہ طرز ہے جو مولا بتا رہے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ تو پھر ہم جو یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود آخر کیوں غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک مسئلہ تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار دنیا کامیاب ہو جائے۔ اب یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اپنی اس گفتگو کے خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اعتبار سے یہ ٹیک ہوم میسج ہو جائے اور یہ باتیں ذہن میں محفوظ رہ جائیں تو ہر ایک کے لیے فائدے کا سبب بنے جو تعلیمات ائمہ میں موجود ہیں۔ کہا کہ ایک دھوکہ جو انسان کھاتا ہے وہ یہ کہ کہتا ہے ایک بار دنیا حاصل ہو جائے، ایک بار میں مال جمع کر لوں، ایک بار میں بزنس امپائر کھڑا کر لوں، ایک بار میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں، پھر میں خوب خدمت خلق کروں گا، پھر میں دین کے لیے بھی کام کروں گا، پھر میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا۔ اس دنیا کے کمانے میں وہ یہ سوچ کر کہ جب یہ مل جائے گا تب بعد میں دین کے اوپر عمل کروں گا۔ دنیا کمانے کے لیے مصروفیت بڑھتی جاتی ہے، دین کے لیے وقت کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ دنیا میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ جیسا ریشم کا کیڑا، کہ پھر اس کے بعد وہ نکل نہیں پاتا۔ مقصد اپنا بنایا تھا، نیک مقصد تھا، مگر اس مقصد کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ غلط تھا کہ پہلے دنیا بعد میں دین۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے کرتے زندگی تمام ہو جاتی ہے مگر مقصد حاصل نہیں ہو پاتا، اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ پاتا۔ اس لیے کہ دنیاوی کامیابی کا اتنا شدید دباؤ ہوتا ہے کہ اس دباؤ کے آگے آہستہ آہستہ ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب بھول جاتا ہے میں نے اپنے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا، اب دیکھتا ہے کہ بس یہ میٹنگ ہونی ہے، یہاں جانا ہے، اس سب کے اندر الجھ کر۔ لہٰذا کہا کہ اصل مقصد آخرت کو رکھو اور آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اس دنیا کو بناؤ۔ دنیا پہلے اور آخرت بعد میں نہ ہو، آخرت پہلے اور دنیا بعد میں ہو۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب پہلے اپنے ذہن کو یہ بتا دو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے سب چل رہے ہیں ویسے ہی چل پڑے، بالکل اس شخص کی طرح جو بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ بھنور میں پھنسا، اب موجیں اس کو جس طرف اچھال رہی ہیں وہ موجوں کے رحم و کرم پر اسی طرف اچھلا چلا جا رہا ہے۔ یا اس جہاز کی طرح کہ جس کا کوئی کپتان نہ ہو اور وہ گھر چکا ہو، لائٹ ہاؤس سے بھی اس کا رابطہ ٹوٹ چکا، کپتان بھی اس کا نہیں ہے، اب موجوں کے سہارے جہاں موجیں لے جا رہی ہیں وہیں وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کی بھیڑ میں گھر کر انسانوں کے درمیان یوں نہ بڑھتا چلا جائے کہ اپنا اختیاری باقی نہ رہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے یوں آگے نہ ہو کہ جیسے موجوں کے سہارے جہاز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کب ممکن ہوگا؟ میں اس کے لیے کچھ باتیں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں بڑی اہم ہو سکتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے کہی تھی کہ سب سے پہلے جب ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو مرحلے ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے اس کا نقشہ اس کے ذہن میں آتا ہے، پھر وہ اس کی عملی زندگی میں آتا ہے۔ ٹیلی فون جس نے بنانا چاہا تو پہلے اس کا بلو پرنٹ اس کے دماغ میں تھا، اس کے بعد وہ عملی زندگی میں آیا۔ تو اسی طرح ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کو یہ بات بتانا ہوگی اور یہ یاد کرنا ہوگی کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ اور یہ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ بات ہم کو دہرانی ہوگی۔ ریسرچز بتاتی ہیں کہ انسان کے ذہن میں 60,000 سے زیادہ تھاٹس ہیں جو آتی ہیں، جن میں سے اگلے دن پھر 95% تھاٹس وہ ہوتی ہیں جو پھر اس کا ذہن دہراتا ہے، پھر اگلے دن کچھ ہوتی ہیں جو دہراتا ہے۔ جن کو ذہن دہراتا ہے ان میں نگیٹو تھاٹس زیادہ ہوتی ہیں، پازیٹیو تھاٹس کم ہوتی ہیں۔ لیکن ذہن انسان کا یہ بڑا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور بڑا پاورفل ڈیوائس ہے۔ اس کو ہمیں بہت سی چیزیں خود کو تربیت کر کے اس کو بتانی ہوں گی۔ تو اس ذہن کو جب ہم کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار ہم اس تھاٹ کو اپنے ذہن میں لائیں، تھاٹ کو اپنے ذہن میں لائیں۔ جب بار بار، ایک بار، دو بار، تین بار وہ تھاٹ ذہن میں لائی جائے گی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا، اس دماغ کی یہ خود بخود اس بات کو کیپچر کر لے گا، سمجھ لے گا کہ یہ 60,000 تھاٹس جو ہیں ان میں یہ ایک
زیادہ اہم ہے، بار بار اس کو وہ الرٹ کرے گا، بار بار اس کو پرائرٹی کے اوپر، ترجیحات کے اوپر وہ اوپر آ جائے گی، اور جب وہ اوپر آ جائے گی تو پھر ذہن بہت بڑا پاور ہاؤس بھی ہے، بہت بڑا ورک شاپ بھی ہے، بہت بڑا پاور ہاؤس بھی ہے، بہت بڑا فلٹرنگ ڈیوائس بھی ہے کہ جو باقی بیکار کی تھاٹس کو الگ کر دے گا۔ یہ بعد میں ہے، یہ ان کا درجہ الگ ہے، پہلے اس کا درجہ ہے۔ اور پاور ہاؤس اس اعتبار سے ہے کہ جب ایک تھاٹ ہم نے اس کو بتا دی، اپنی ایک تصویر ہم نے خود بنا کر اس کو دکھا دی کہ میں یہ ہوں، تو پھر یہ اسی اعتبار سے اس تصویر کو اپنے اندر محفوظ کر کے جتنی قوتیں ہیں ان ساری قوتوں کو اس تصویر کو حقیقت میں لانے کی عملی زندگی میں مصروف ہو جائے گا، یعنی ساری طاقتوں کے سوتے کھل جائیں گے اور ہم بڑھ جائیں گے اس طرف کہ اس کو حاصل کر سکیں، یہاں تک پہنچ سکیں۔ لہٰذا بتایا گیا کہ اس ذہن کی ہم کو تربیت کرنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض مضامین کی بار بار تکرار کی۔ مولا کائنات اور پیغمبر اکرم، آپ کے تمام وارثوں کی تقاریر کو، خطبات کو، احادیث اور نصیحتوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلے گفتگو شروع ہی ہوتی تھی حمد ربانی کے بعد اور تحفہ درود کے بعد، وہ حدیث بات شروع یہاں سے ہوتی تھی کہ پہلا پیغام یہ ہوتا تھا کہ میں تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ تقوی کی دعوت بار بار دینا، یہ لوگوں کے ذہن میں گویا ایک اعتبار سے باقی تھاٹس کو نیچے لے جا کر ان کی پرائرٹیز طے کرنا، ترجیحات بتانا تھا کہ سب سے پہلے اپنی ترجیح تقوی کو رکھنا، تاکہ اللہ کی مرضی، جس کو بار بار شہزادی کونین نے بھی اپنے خطبہ فدق میں کہا کہ تمہاری ناکامی کا سبب یہ ہے، آج جو تمہارے بازو شل ہو گئے، آج جو تمہارے اندر طاقت نہیں رہی، آج جو تمہاری روح جہاد سرد ہو گئی، اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تمہارا مقصد اب اللہ کو راضی کرنا نہیں، بندوں کو راضی کرنا رہ گیا۔ تو جس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا پھر اسی کی طرف چل پڑتا ہے، اسی طرف ذہن کام کرنے لگتا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پہ ہمیں غور کرنی ہوگی اور توجہ جس پہ کرنی ہوگی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کیا چیزیں اپنی زندگی میں بہتر کر سکتا ہوں، میرے اندر کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، کیا چیزیں بہتر کر سکتا ہوں، اور چونکہ دونوں کو توازن لے کر چلنا ہے، لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ جسمانی اعتبار سے میں اپنے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ میرا وزن زیادہ ہے، لہٰذا مجھے اس کو کم کرنا ہے۔ میں جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، لہٰذا مجھے اپنی قوت مناعت کو بڑھانا ہے۔ یہ ورزش کے ذریعے صحت حاصل کرنی ہے۔ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی میری عادت بری ہے، میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں، مجھے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صلہ رحمی کرنے میں میں ذرا پیچھے ہوں، اس لیے کہ میرا غصہ جلدی تعلقات کو خراب کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے میں معاشرے میں تنہا رہا چلا جا رہا ہوں، میں خاندان میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ نہیں، مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ بات بار بار اپنے ذہن کو بتانی ہوگی کہ یہ راستہ ہے جو مجھ کو اختیار کرنا ہے، تاکہ پھر تمام قوتیں اسی جانب آپ کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تیسری چیز یہ کہ یہ کب ہو سکے گا؟ یہ اس وقت ہو سکے گا کہ جب اس دھوکے کے گھر میں مبتلا ہوئے بغیر آپ کم سے کم اپنے آپ کو وقت دیں۔ ہم لوگوں کو وقت دیتے ہیں، بزنس میٹنگ کے لیے یہ ٹائم فکس کیا گیا، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ یہ ہے، مگر اس سب میں ہم اپنے آپ کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے، لہٰذا ہم انٹروسپیکشن، خود احتسابی کے مرحلے سے گزر نہیں پاتے۔ جب اپنا جائزہ نہیں لے پاتے، جس کو بار بار کہا گیا کہ اپنا جائزہ لو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی خامیوں اور خوبیوں کو پہچانو، جب نہیں کر پاتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ موجیں جدھر لے جا رہی ہیں ادھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ طے کریں، اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں۔ تعلیمات ائمہ میں بار بار اس بات کو بتایا گیا کہ اپنا جائزہ لو تاکہ خود شناسی کے مرحلے سے گزر سکو، خود شناسی کے مرحلے سے۔ لہٰذا یہ طے کریں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں کچھ وقت ایسا ہوگا جو میں صرف اپنے آپ کو دوں گا،
किसी और से इसका ताल्लुक़ नहीं होगा। और वो वक्त जो मैं अपने आप को दूंगा उसमें मैं खुद अपने साथ बैठूंगा, मैं खुद अपने साथ बैठकर अपने आप से सवालात करूंगा और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वक्त आप अपने लिए नहीं निकाल सकते तो मुझे मिसाल देने दीजिए कि फिर आपकी मिसाल उस ड्राइवर जैसी है कि जो गाड़ी तो चला रहा है मगर उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो उसके अंदर डीजल डलवा सके, वो उसके अंदर फ्यूल ले सके। तो फिर उस गाड़ी का अंजाम क्या होगा। लिहाजा ये वक्त हमें देना होगा, ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और ज़िंदगी को आखिरत की राह पर लगाना है। तो ये काम करने होंगे, लाज़िमन करने होंगे। फिर इंसान अपने आप से जब कोई वादा करता है, कहीं शैतान के हमले हैं, कहीं अंदर से उठने वाली ख्वाहिशात हैं। लिहाजा इसकी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर इसका क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत फ़ैसला मजबूत नहीं, तो फिर ये उस राह पे चल नहीं सकता। लिहाजा जब ये ख़ुद एहतसाबी का अमल होगा, जब इंसान अपने आप को वक्त देगा, तो उसे ये भी महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आखिर मेरे अंदर विल पावर की कमी है तो क्यों है और मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। और इसको बढ़ाने के मासूमीन ने जो तरीक़े हमें बताए वो तरीक़े ये हैं कि बस तुम अपने नफ्स की मुखालफत करना शुरू कर दो, नफ्स की मुखालफत करना शुरू करो, ये क़ुव्वत इरादी ख़ुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। दिल ये चाह रहा है कि आज मैं दफ्तर गाड़ी में बैठ कर जाऊँ, तो कुछ इसकी मुखालफत करें कि नहीं आज मैं जानबूझकर पैदल ही जाऊंगा, जबकि मैं जानता हूं कि 20 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। चूंकि दिल ऐसा चाह रहा है लिहाजा आज ऐसा नहीं करना। का अगर ये आदत तुमने अपने आप को डाल ली, नफ्स को इस बात का आदी बना लिया, तो नफ्स की ख्वाहिशात कम होती चली जाएंगी और अंदर की शख्सियत की ताकतें बढ़ती चली जाएंगी। वही जो मंशाए परवरदिगार है, वही जो मंशाए इस्लाम है कि तुम कहीं इस राह पर चलते हुए अपने रूहानी वजूद को कुचल न देना। तो उसको मजबूत करना है तो अपनी इस क़ुव्वत को मजबूत करना पड़ेगा। याद रखें, बताया गया, बार बार बताया गया कि है बंदे खुदा, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, राहत को अल्लाह ने जन्नत में रखा है और बंदगान खुदा, मासूम फरमा रहे हैं, बंदगान खुदा इस राहत को इस दुनिया में तलाश करते हैं जिसको अल्लाह ने दुनिया में रखा ही नहीं, जन्नत में रखा है। कहा इल्म को अल्लाह ने भूख में रखा है, इल्म को भूख में रखा है और लोग शिकम सेरी में इल्म को तलाश करते हैं। इज़्ज़त को अल्लाह ने नमाज शब में रखा है और इस इज़्ज़त को दुनिया वाले बादशाहों के दरबार में तलाश करते हैं। तवंगरी को अल्लाह ने क़नाअत में रखा है, लोग इसको दौलत में तलाश करते हैं। बुलंदी को अल्लाह ने झुक जाने में, तवाज़ो में रखा है, लोग तकब्बुर में इसको तलाश करते हैं। कबूलियत दुआ को अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल में रखा है, लोग इसे क़ील व क़ाल में कि बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी दुआएं, और शिकम हराम ग़िज़ा से भरा हुआ है। तो ये कब मालूम होगा, कब इस तरफ मुतवज्जे होगा कि ये धोखा खाए हुए लोग हैं कि जहाँ जो चीज़ है नहीं ये वहाँ उसको तलाश कर रहे हैं। नतीजा क्या है, वही शराब कि पानी है नहीं मगर रेत के ज़र्रों को पानी समझकर उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और बात जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो ये कि इल्म की तिजोरी किताबें हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ख़ुद हासिल नहीं कर सकते। मुख्तसर ज़िंदगी है, अगर मुख्तसर ज़िंदगी में सारा इल्म और तहक़ीक़ ख़ुद ही करना चाहें तो ये शायद हमारे लिए मुमकिन ना होगा। लिहाजा ये अहले इल्म का बड़ा करम है, ये अहले इल्म का बड़ा एहसान है कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया उसको किताबों की तिजोरी में बंद कर दिया। नाकाम हो जाएगा वो इंसान जो किताबों से अपना रिश्ता तोड़ ले। मैंने कल अर्ज़ किया था कि वक्त की अहमियत का न समझने वाला वो बर्बाद हो जाएगा। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किताबों से रिश्ता तोड़ने वाला, किताब अगर आपको एक ज़िंदगी में 100 ज़िंदगियाँ जीनी हैं तो किताबों से अपना रिश्ता कायम कर लीजिए, इसलिए कि किताब की बड़ी अहमियत है। एक अच्छी किताब आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर वाक़यन कलम और किताब की हुकूमत किसी कौम में कायम हो जाए तो फिर वो कौम किसी भी मुहाज़ पर शिकस्त नहीं खा सकती, पीछे नहीं हो सकती। हम कहते हैं, और ये बड़ी मशहूर बात है जो आती है हमारी आम ज़िंदगी में, कि इल्म में बड़ी ताकत है, इल्म में बड़ी ताकत है। महज इल्म में ताकत नहीं है, जब इल्म अमल में ढल जाता है तब ताकत पैदा होती है। अगर ख़ाली इल्म है मगर उसके ऊपर अमल न करे तो फिर
یہ زبانی باتیں ہوں گی، اور پھر وہی بات کہ جسے سورہ جمعہ میں بیان کیا گیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جو کتابوں سے تعلق زبانی رکھیں اور اس کے پیغام پہ عمل نہ کریں، جو علم کو زبان تک سجائے رکھیں مگر علم کو عمل میں لا کر اسے اپنی زندگی کے اندر لا نہ پائیں، تو پھر ان کی مثال انہی جیسی ہے کہ جو اہل کتاب ہوتے ہوئے اس کتاب سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا علم کا ذوق جو آج ختم ہوتا جا رہا ہے، مطالعے کا شوق جو آج سرد پڑتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسے پھر سے زندہ کرنا ہے۔ ایک کتاب شعور کو بلند کرتی ہے، ایک کتاب تنہائی میں ہماری ساتھی ہوتی ہے، ایک کتاب زندگی میں 100 زندگیاں جینا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ میں کسی مفکر کی بات پڑھ رہا تھا کہ وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں مل پاتا، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اس معاملے میں آپ اور حیوان دونوں برابر ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا، لطیفہ غالب کا مشہور ہے، کہ جب کسی نے ان سے کہا کہ دیکھیے گدھے نے بھی آم کا چھلکا سونگھ کر چھوڑ دیا، گدھے بھی آم نہیں کھاتے، تو انہوں نے پلٹ کے کہا تھا کہ گدھے ہی آم نہیں کھاتے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں کتابوں کو وقت نہیں دے پاتا، مجھے کتابوں کا شوق نہیں ہے، تو یہ شوق تو حیوانوں کو بھی نہیں ہوتا۔ اگر سطح حیوانی سے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو آپ آئیے، کتاب کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، اس لیے کہ کتاب انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے۔ ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر کتاب بھی پڑھنے کے لائق نہیں، کچھ ایسی ہیں جو سرسری طور پہ دیکھ کے آپ کو گزر جانا پڑے گا، کچھ ایسے ہیں جنہیں پہلی سطر سے آخری سطر تک آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں حرز جاں بنانا پڑے گا، جنہیں صحیفہ دل پر آپ کو لکھ لینا پڑے گا۔ تو عملی زندگی کے لیے یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہونے والا یقیناً کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا علامہ امینی کا تذکرہ کل کی تقریر میں کہ علامہ امینی نے کتنی خدمت ہے دین کی جو انجام دی۔ دوسرے ہمارے علماء، شہید اول کے لیے یہ ملتا ہے کہ شہید کرنے کا، پھانسی کا ان کو حکم دے دیا گیا ہے، 8 دن بچے ہیں، ان 8 دن میں ایک ایک لمحہ انہوں نے کتاب لکھنے میں لگا دیا۔ قوم بلند ہوئی تھی، مسلمانوں کو شہرت اور عروج حاصل ہوا تھا، وہ اسی لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کے اقرا پر عمل کرتے ہوئے، اقرا باسم ربک الذی خلق پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن کی دعوت کو اور تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے علم کے میدان میں بڑا ذوق و شوق دکھایا تھا، جس کی وجہ سے بلندی حاصل ہوئی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ کچھ وہ ذوق کم ہوا، کچھ دوسروں نے اختیارات حاصل کر لیے، اور کچھ آپسی نا اتفاقیوں کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے جو فساد ہوئے، اس کے اندر لائبریریز جلا دی گئیں۔ کتنی لائبریریز ہیں جو نظر آتش کر دی گئیں۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ دجلہ کا پانی کبھی سیاہ ہو جاتا تھا اور کبھی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو جاتا تھا۔ تو اس دور سے گزرے، یہ بڑا خراب دور تھا کہ جس دور سے گزر کے اب ہم یہاں تک پہنچے، اور آج جو سوشل میڈیا کے یہ گیجٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں، انہوں نے کتابوں سے ہمارا تعلق توڑ دیا ہے۔ لہٰذا یہ پیغام جو میں بار بار دیتا ہوں، پھر دینا چاہتا ہوں کہ بہتر زندگی بنانی ہے تو لباس پرانا پہنیے، روٹی سوکھی کھائیے، مگر کتاب کو خرید کے پڑھیے، اس لیے کہ آپ کتاب خریدیں گے تو کتابیں چھپیں گی، کتابیں چھپیں گی تو لکھنے والے لکھیں گے، ورنہ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا علمی خسارہ ہوگا اگر ہم نے کتاب سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ اور کتاب، ان کتابوں میں ظاہر ہے کہ کتابوں کو کی طرف متوجہ کرنے والی اور علم کی ترغیب دلانے والی کتاب کتاب خدا ہے۔ کتاب خدا سے ہمارا تعلق کتنا کمزور سا ہو گیا، وہ بھی ذرا غور کرنا ہے۔ ہماری اپر کلاس، ان کو تو قرآن کریم سے، ان میں کی اکثریت، دیکھیے سب نہ اچھے ہیں نہ سب برے ہیں، لیکن حکم اکثریت پہ لگایا جاتا ہے۔ اپر کلاس کا تو قرآن سے تعلق یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ اگر ان کے یہاں کسی مرحوم کی ایصال ثواب کی کوئی مجلس ہوتی ہے، تلاوت، تو اس کے لیے تلاوت کے لیے مدرسے کے طلاب کو بلایا جاتا ہے۔ پھر اگر تلاوت کرتے بھی ہیں
دیکھتے چلے جائیں دوسرے افراد کو بھی، تو کتنا تعلق ہے، ماہ رمضان میں قرآن کریم کو کھول لیا، پھر رکھ دیا، اب یہ اگلے رمضان میں اس کو کھولا جائے گا۔ قرآن کریم کتاب سے تعلق، اور کتاب میں کتاب خدا، اس سے اگر تعلق مضبوط ہو گیا، قائم ہو گیا، تو پھر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کا ترک کر دینے والا پیغمبر کی شفاعت کے بجائے، عرض کر چکا ہوں، دہرا رہا ہوں اس بات کو، کہ پیغمبر کی شفاعت کے بجائے شکایت کا حقدار بن جاتا ہے، کہ پیغمبر میدان محشر میں شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ تو رب سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے، آخرت سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے، اپنی باطنی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان دروس کو اپنانا ہوگا۔ اور آخر میں ان سب سے بڑھ کے ایک چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ ان ہستیوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں کہ جنہیں پیغمبر نے قرآن کا ساتھی قرار دیا، جن کے لیے یہ فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں کتاب خدا اور اپنے اہل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان سے وابستہ رہنا، حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے، ان سے وابستہ رہنا، آخرت محفوظ ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو باب اللہ ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں عرض کر رہا، ان کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں، زیارت کے فقرے ہیں جو آپ سب کی زبان پر آتے ہیں، انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین، میں تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ کا، تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کا، امیر المؤمنین کا، باقی ائمہ کا۔ کس کے ذریعے؟ امام حسین کی محبت کے ذریعے، امام حسین کے عشق کے ذریعے، اس لیے کہ حسین وہ دروازہ ہیں کہ جس تک آنے والا کامیاب ہوتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ کتنی تیزی سے انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، عشق سید الشہداء کتنا اس کو بلند کرتا ہے۔ وقت تو نہیں، مگر جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کتنا تیزی سے بلند کرتا ہے۔ آغائے پناہیان کے حوالے سے یہ واقعہ ملا کہ نجف کے اندر ایک طالب علم ہے، درس خارج لیتے ہیں، وہ زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں ایران، اور وہاں جا کے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے انتقال کی خبر ان کے استاد کو ملی، دوسرے شاگردوں نے بتایا، تو آپ بہت غمزدہ ہوئے، اور اس وقت آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کے بعد کہا کہ میں تمہیں اپنے اس شاگرد کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں اس کی زندگی میں نہیں سنا سکتا تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے اس شاگرد کے تعلق سے ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ حرم امام حسین ہے، 2 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور انتظار ہو رہا ہے، بہت سی نورانی ہستیاں موجود ہیں جو انتظار کر رہی ہیں۔ اتنے میں سید الشہداء تشریف لائے، ساتھ ساتھ حضرت عباس بھی ہیں، آ کر دونوں ان نشستوں پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد امام حسین نے حضرت عباس سے پوچھا کہ بھائی آج زائرین کے نام کی فہرست پڑھ کے سنائیے۔ زائرین کے جب نام پڑھے گئے تو امام نے حکم دیا کسی ایک نام کے متعلق اس ایک نام کو اس فہرست سے ہٹا دو، اس ایک نام کو کاٹ دو، اور اس کے بعد اسی شاگرد کا نام لے کے کہا کہ میرے زائروں میں اس شاگرد کا نام لکھ دو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور مجھے تعجب ہوا کہ میرا شاگرد ہے، لیکن اتنا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ اس کو کیسے حاصل ہوا؟ کہا میں نے اس کو تنہائی میں بلایا اور اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کل تم نے کیا عمل کیا؟ تو اس نے کہا کہ کل تو معمول کے مطابق میری زندگی گزری۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ کل تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ہی دن میں تمہارے درجات بہت بلند ہو گئے ہیں؟ کہا آپ مجھے بتائیے کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا پھر میں نے اس کے سامنے وہ خواب بیان کیا جسے سن کے وہ زار و قطار رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نجف اشرف مولا کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ نجف اشرف کا تو واقعہ ہی ہے، یعنی میں امیر المومنین کی زیارت کے لیے جب حرم مطہر میں گیا، وہاں سے واپس نکلا تو میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا،
بچے انتظار کر رہے ہوں گے، یہ تصور ذہن میں تھا، دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، سب کو میرا انتظار ہوگا، جلدی پہنچ جاؤں، لیکن دل بجھا بجھا تھا۔ اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ آقا کی زیارت تو کر لی، مگر بہت دن ہوئے میں نے امام حسین کی زیارت نہیں کی، مجھے کربلا جانا نصیب نہیں ہوا۔ کہا بس غم کے بادل سے تھے جو دل پر چھا گئے تھے۔ جب میں گھر پہنچا، دسترخوان پر بچے منتظر تھے، میں بیٹھا تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آج ہم ایک کام کریں گے، کھانا کھانے سے پہلے میں چند فقرے امام حسین کی مصیبت کے پڑھتا ہوں، میں مصائب پڑھتا ہوں، تم سب اس مجلس میں شریک ہو جاؤ۔ کہا میں نے مصائب پڑھے، میں بھی رویا، بچے بھی زار و قطار روئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اب ہم ہر دن اپنا کھانا اسی انداز سے کھائیں گے کہ کھانے سے پہلے سید الشہداء کا کچھ ذکر کیا کریں گے۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ تیرا یہی عمل ہے، خلوص سے کیا گیا تیرا یہی عمل ہے کہ جس نے تیرے درجات کو اتنا بلند کر دیا کہ آقا نے تیری اس خواہش کو قبول کرتے ہوئے زائرین میں تیرا شمار کر لیا۔ تو امام حسین، عشق امام حسین بلند کرنے والا۔ آخرت حاصل کرنی ہے تو آخرت کو محفوظ بنانا ہے، آقا کے قدموں کو پکڑ لو، آقا کے قدموں کو تھام لو، ایسے آقا کی طرف چلو جیسے حبیب آقا کی طرف بڑھے، ایسے آقا کی طرف بڑھو جیسے زہیر آقا کی طرف بڑھے، ایسے آؤ کہ ہر طرف سے آنے کے راستے بند ہوں، مگر جب آقا کا پیغام آ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب حبیب کو مولا کی خدمت میں آنے کے لیے کسی خط کی ضرورت تھی؟ حبیب حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں، تمام اصحاب حسینی میں جناب حبیب کا درجہ سب سے بلند ہے۔ حبیب کو کسی دعوت نامے کی، کسی خط کی ضرورت نہیں تھی، حبیب تو پہلے ہی آنے کے لیے آمادہ تھے، مگر یہ جناب حبیب کا رتبہ ہے کہ امام نے اتنے ہوتے ہوئے، اتنے افراد ہوتے ہوئے، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو بالکل جو دل کے قریب ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے۔ یہ تاریخ میں شاید سید الشہداء کو درج کرانا تھا کہ حبیب میرے کتنا قریب ہے، لہٰذا لکھا، اور صرف آقا نہیں بلکہ جناب زینب کا اعتماد بھی جناب حبیب کے متعلق تاریخ میں درج ہو جائے۔ لہٰذا بہن نے بھائی سے کہا کہ بھیا دشمنوں کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ جو آپ کے مدد کے لیے آئے؟ کہا بہن تمہیں بابا کا زمانہ یاد نہیں ہے، تمہیں زمانے کا انقلاب پتہ نہیں؟ کہا بھائی ایک تیرا چاہنے والا ایسا ہے کہ جو ضرور تیری مدد کے لیے آئے گا، لیکن کہیں اسے آنے میں دیر نہ ہو جائے، لہٰذا حبیب کو خط لکھو اور ایک جملہ میری طرف سے لکھنا، حبیب آنے میں جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پہنچو تو فاطمہ کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ خط پہنچا، حالات یہ ہیں کہ جب قاصد آیا خط لے کے آنکھوں سے لگایا، حبیب تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ کیسے نکلوں، لیجئے خط بھی آ گیا، مگر اب گھر میں جب آئے حالات ایسے ہیں کہ شوہر کو زوجہ پہ، بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہر طرف جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ لہٰذا زوجہ نے جب سوال کیا حبیب کس کا خط تھا؟ کہا فرزند رسول کا خط ہے۔ کہا حبیب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ میرا وہاں پر کیا کام، بھائی اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ کھڑی ہوئی، کہا حبیب میری چادر تم لے لو، اپنی تلوار مجھے دے دو، اگر عورتوں پر سے جہاد ساقط نہ ہوتا تو میں میدان میں جا چکی ہوتی، لیکن حبیب اگر تم نہ گئے تو میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ حبیب کا دل کتنا خوش ہو گیا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ کہا ہے مومنہ خدا تجھے اجر عظیم عطا کرے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میرا آقا مصیبت میں گرا ہوا اور میں نہ جاؤں؟ حبیب چلے، کس انداز سے چلے؟ غلام سے کہا گھوڑا لے کے باہر نکل جا، اگر کوئی پوچھے کہاں لے جاتا ہے کہنا فرات پہ پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ میں آہستہ سے نظریں بچا کے لوگوں کی پہنچتا ہوں، اور جب حبیب سب سے چھپتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اسب باوفا، اگر میرا آقا نہ آیا فرزند رسول کی نصرت کے لیے تو میں تجھ پہ سوار ہو کے اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ارے میرے مولا پہ ایسا وقت آ گیا
یا آج غلام بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیجیے میں نے مختصر کیا، حبیب سوار ہوئے، پہنچے، ایک شور اٹھا نعرہ تکبیر کا، آقا کا ناصر آ گیا، یہ آواز خیموں میں گئی، زینب کو پتہ چلا، ایک مرتبہ کا فضا حبیب سے میرا سلام کہنا، زینب کا سلام پہنچا، حبیب نے اپنا سر پیٹا، امامہ زمین پر رکھا، ہائے آج یہ وقت آ گیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حبیب کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس فوج اشقیاء سے جا کے کچھ مصالحت کی گفتگو کروں۔ کہا حبیب اگر جاتے ہو تو جاؤ، ان سے نماز کی اجازت لے لو، کہنا اتنی دیر جنگ موقوف کرو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب آئے، میں اتنا کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو، فرزند رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو گستاخی کا جملہ آیا اسے کیسے دہراؤں؟ ظالم کی زبان نہ چل گئی جس نے کہا کہ حسین کی نماز قبول کب ہے۔ بس ایک مرتبہ بوڑھے کانپتے ہوئے ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچے، تلوار بے نیام ہوئی۔ آقا میرا آخری سلام، اب میں نماز آپ کے جد کے پیچھے جا کے پڑھوں گا۔ حملہ کیا، گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ابھی جنگ کر رہے تھے کہ ایک شور اٹھا، حبیب کی جو نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ سیدانیوں کے خیمے سے کچھ کنیزیں گھبرا کے نکل پڑی ہیں۔ بس حبیب کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ایک مرتبہ فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، اے کنیزوں، اے سیدانیوں کی کنیزوں، یہ تم نے کیا کیا؟ اے بیویوں یہ کیا کیا؟ ابھی ہم زندہ ہیں اور تم خیموں سے نکل پڑی، جاؤ جاؤ خیمے میں جاؤ، ابھی غلام زندہ ہے۔ میں کہوں گا اے حبیب، کنیزوں کا خیموں سے نکلنا گوارا نہ تھا، آؤ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، سیدانیوں کی چادریں لٹ رہی ہیں، بیمار کا بستر چھین لیا گیا، وہ 4 برس کی بچی تماچے کھا رہی ہے۔ اے حبیب آؤ، نصرت کے لیے پہنچو۔